14واں باب ترقی کا فروغ اور خیر خواہی۔ آپ اپنا کاروبار یا کام تبدیل کریں یا نہ کریں، آپ کی فوری توجہ اس کاروبار پر مرکوز ہونی بہت ضروری ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ موجودہ کاروبار کو تعمیری انداز میں استعمال کر کے آپ اپنے پسندیدہ کاروبار کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے روزمرہ کے امور ایک مخصوص طرز پر انجام دیں، کاروباری امور میں جب بھی آپ کا رابطہ دوسرے انسانوں سے ہو، خواہ براہ راست پر یا خط و کتابت کے ذریعے، ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے خیر خواہی اور ترقی کا تاثر قائم رکھنا ہے۔ ترقی اور بڑھوتری ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مرد و زن اس کا متلاشی ہے۔ یہ ان میں موجود کائناتی توانائی ہے جو اپنا مکمل اظہار چاہتی ہے۔ ترقی اور بڑھوتری کا جذبہ ہر قدرتی چیز میں فطرتاً موجود ہے۔ یہ کائنات کی بنیادی قوت متحرکہ ہے۔ یہی خواہش تمام انسانی سرگرمیوں کی بنیاد ہے۔ لوگ روٹی، کپڑا، مکان، آرام و سکون، خوبصورتی، علم، خوشی، راحت، ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ کے خواہاں ہوتے ہیں، یعنی وہ مزید زندگی چاہتے ہیں۔ مسلسل بڑھوتری ہر زندہ وجود کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ بڑھوتری رک جانے کا مطلب تحلیل اور موت ہے۔ انسان کو یہ بات جبلی طور پر معلوم ہے، اس لیے وہ ہمیشہ مزید کا متلاشی رہتا ہے۔ جو لوگ اپنی صلاحیتوں کو مستقل پروان چڑھاتے رہتے ہیں، انہیں مزید زندگی حاصل ہوتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ بتدریج سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ دولت مند بننے کی خواہش بذات خود بری یا قابل ملامت نہیں، یہ تو زندگی میں خوب سے خوب تر کے حصول کی خواہش ہے، اور چونکہ یہ انسان کی سب سے قوی جبلت ہے، ہر مرد و زن اس شخص سے انس محسوس کرتا ہے جو انہیں مزید وسائل زندگی فراہم کر سکتا ہو۔ اس مخصوص راہ پر گامزن رہنے سے جو گزشتہ صفحات میں بتائی گئی ہے، آپ اپنے مسلسل بڑھوتری حاصل کرنے کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑھوتری ان سب کو بھی دے رہے ہیں جن سے آپ کے معاملات ہیں۔ آپ ایک تخلیقی مرکز ہیں جہاں سے اضافہ اور بڑھوتری ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں اور رابطے میں آنے والے ہر بچے، بڑے، مرد و زن پر یہ تاثر چھوڑیں کہ آپ ان کی ترقی اور بہتری چاہتے ہیں۔ معاملہ کتنا ہی چھوٹا ہو، خواہ آپ نے کسی بچے کو ایک ٹافی ہی بیچی ہو، آپ اس میں بہتری اور خیر خواہی کا جذبہ ہمیشہ شامل رکھیں اور یقین بنائیں کہ گاہک پر یہی تاثر قائم ہو۔ اپنے ہر عمل سے ترقی کی خواہش کا تاثر دیں تاکہ سب لوگ یہی تاثر قبول کریں کہ آپ آگے بڑھنے والے انسان ہیں، اور ان سب کو بھی آگے بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں جو آپ سے معاملات کرتے ہیں، حتیٰ کہ جن لوگوں سے آپ کا کوئی لین دین نہ ہو اور آپ انہیں سماجی طور پر مل رہے ہوں، ان پر بھی یہ تاثر چھوڑیں۔ آپ اس پختہ یقین پر قائم رہ کر کہ قدرت آپ سے فروغ ترقی و خیر خواہی کا کام لے رہی ہے، اس تاثر کو پھیلا سکتے ہیں۔ اپنا ہر کام اس یقین کے ساتھ کیجیے کہ آپ ایک پھلتی پھولتی شخصیت ہیں اور فروغ ترقی اور خیر خواہی کا باعث بن رہے ہیں۔ محسوس کیجیے کہ آپ خوشحال ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی خوشحال کر رہے ہیں اور سب کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اپنی کامیابی کے بارے میں غیر ضروری گفتگو نہ کریں اور نہ ہی شیخی بکھاریں۔ پختہ یقین کے مالک ایسا کبھی نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کسی شیخی خورے سے ملتے ہیں تو آپ ایک ایسے شخص سے مل رہے ہوتے ہیں جو اندرونی طور پر خوف اور شک میں مبتلا ہے۔ اپنے یقین پر نظر رکھیں اور اسے اپنے ہر معاملے میں کام کرنے دیں۔ اپنے ہر قول و عمل اور چہرے کے تأثر سے یہ خاموش اعتماد ظاہر کریں کہ آپ خوشحال ہو رہے ہیں، بلکہ پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ اپنے یہ تاثرات دوسروں کو پہنچانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اس بہتری کو خود ہی محسوس کر لیں گے۔ آپ سے بارہا ملنا چاہیں گے۔ آپ دوسروں کو اس طرح متاثر کریں کہ آپ سے لین دین کرنے میں انہیں اپنا فائدہ محسوس ہو۔ ہمیشہ ان سے لی گئی رقم کے عوض انہیں وہ شے دیں جس کی قدر استعمال ان کی ادا کردہ رقم کی قدر زر سے زیادہ ہو۔ ایسا کرنے میں آپ منکسرانہ فخر محسوس کریں اور سب کے سامنے اس کا اظہار بھی کریں۔ اب آپ کے پاس گاہکوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ لوگ وہیں جاتے ہیں جہاں سے انہیں فائدہ حاصل ہو۔
خدا جو سب کچھ جانتا ہے اور لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، ایسے لوگوں کو آپ کی طرف راغب کرے گا جو آپ کو جانتے بھی نہ ہوں گے۔ آپ کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا اور آپ غیر متوقع طور پر ملنے والے فوائد سے خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ دن بدن زیادہ کاروباری تعلقات استوار کریں گے، روز افزوں فوائد حاصل کریں گے اور ایک زیادہ مفید کاروبار کی طرف پیش قدمی بھی کر سکیں گے۔ مگر اس سارے عمل سے گزرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اپنے اصل مقصد کو فراموش نہیں کرنا اور نہ ہی اس عزم و یقین کو کہ وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دوسروں پر غالب آنے کی مکروہ خواہش سے خبردار رہیں۔ کسی بھی ناپختہ یا جزوی طور پر ترقی یافتہ ذہن کی مرعوب ترین خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کرے۔ لوگوں پر اس وجہ سے حکومت کرنے کی خواہش کے ذاتی انا اور جھوٹی خواہشات کی تکمیل ہو، یقیناً ایک قابل ملامت فعل ہے۔ ہزارہ سالوں سے بادشاہ اور سردار اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے قرۂ ارض خدا کو خون میں ڈبوتے رہے ہیں، انسانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے نہیں، صرف ذاتی شان و شوکت کی خاطر۔ آج بھی صنعتی اور کاروباری دنیا اس ذاتی حرص و ہوا میں مبتلا ہے۔ انسان اپنے ڈالروں کی فوج کے ذریعے کروڑہا انسانوں کی زندگیاں صرف اس لیے برباد کر رہا ہے کہ اسے دوسروں پر تسلط حاصل ہو جائے۔ کاروباری دنیا کے بادشاہ بھی سیاسی بادشاہوں کی طرح اسی ہوس و اقتدار کے غلام ہیں۔ دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی یہ وہ شیطانی خواہش ہے جسے ختم کرنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ وہ اس ہوس اقتدار کے مقابلے میں اخوت اور اجتماعی خیر خواہی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لہذا دوسروں پر غلبہ اقتدار حاصل کرنے کی ترغیب سے ہوشیار رہیں اور دوسروں کا آقا بننے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کا آقا بننے کا خواہش مند ذہن ایک مقابلہ باز کا ذہن ہوتا ہے اور اس قسم کا ذہن تعمیری نہیں ہوتا۔ اپنی تقدیر اور اپنے ماحول پر غالب آنے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ آپ دوسرے انسانوں کو بھی مغلوب کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ جاہو حشم کے بندے بن جاتے ہیں تو تقدیر اور حالات آپ پر غالب آ جاتے ہیں اور آپ کی دولت مند بننے کی خواہش ایک جواری کی طرح قسمت کے رحم و کرم کی محتاج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مقابلہ باز ذہن سے ہوشیار رہیں اور اس سنہری اصول پر کاربند ہو جائیں، میں دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ 15واں باب، خوشحال انسان۔ گزشتہ باب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک پیشہ ور ماہر فن اور ایک دہاڑی دار مزدور پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح ایک کاروباری شخص پر۔ آپ خواہ ایک معالج ہوں، استاد ہوں یا عالم دین، اگر آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری لا رہے ہوں اور انہیں اس بات کا احساس بھی دلا رہے ہوں تو لوگ آپ کی طرف راغب ہوں گے اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ وہ طبیب جو خود کو ایک بڑا اور کامیاب معالج سمجھے اور اپنے اس ذہنی تصور پر پورے عزم اور یقین کے ساتھ عمل بھی کرے، زندگی کے منبع سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے شفا بخشی کے عمل میں بہت کامیاب رہتا ہے۔ لوگ جوق در جوق اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات پر مؤصل عمل کرنے کا دوسروں سے کہیں زیادہ موقع معالجین کو حاصل ہے۔ معالج کا تعلق مختلف طریقہ ہے علاج میں سے کسی سے بھی ہو، اس کا مقصد مریض کو شفا دینا ہوتا ہے۔ ترقی کا خواہش مند معالج جس کے ذہن میں کامیابی کی صاف اور واضح تصویر قائم ہو اور جو عزم و یقین اور شکر کے قوانین پر عمل پیرا ہو، ہر قابل علاج مریض کا کامیاب سے کامیاب علاج کرے گا۔ مذہب کے شعبے میں دنیا کو ایسے پیشواؤں کی ضرورت ہے جو اپنے سامعین کو خوشحال زندگی کی سائنس درست طور پر سمجھا سکیں۔ ان میں سے جو کوئی خوشحالی کی سائنس کی مہارت حاصل کر لے اور اس سے متعلقہ حصول صحت اور حصول عظمت کی سائنس میں بھی کمال کی دسترس رکھتا ہو اور دلوں کو تسخیر کرنے والی محبت کے ذریعے لوگوں کو یہ پڑھائے تو اس کے پاس لوگ کثیر تعداد میں آئیں گے۔ لوگ اس سچائی کی تلاش میں ہیں جو ان کی زندگی میں بہتری پیدا کرے
اس لیے وہ ایسے مبلغ کو خوشی سے سنیں گے اور اس سے ہر ممکن تعاون بھی کریں گے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ زندگی کی سائنس کا عملی مظاہرہ مذہبی پیشواؤں کی طرف سے ہو۔ ہمیں اپنے ایسے پیشواؤں کی ضرورت ہے جو ہمیں نہ صرف خوشحال زندگی کے بارے میں بتا سکیں بلکہ اپنی ذات میں اس کا مظاہرہ بھی کر سکیں۔ ہمیں ایسے پیشوا چاہیے جو خود امیر، صحت مند، عظیم اور قابل احترام ہوں۔ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ سب کچھ کیسے حاصل کریں۔ ایسے پیشوا کو وفادار پیروکار کثرت سے ملیں گے۔ یہ سب کچھ اس استاذ پر بھی صادق آتا ہے جو بچوں میں ترقی کرنے کا عزم اور یقین پیدا کرتا ہو۔ ایسا استاد کبھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ جس استاد کے پاس یہ سب کچھ وافر مقدار میں موجود ہوگا وہ اسے آگے منتقل کرنے سے باز نہیں رہ سکے گا۔ جو کچھ ایک استاذ، مبلغ یا معالج کے لیے کہا گیا ہے اس کا اطلاق ایک وکیل، ایک دندان ساز، انشورنس ایجنٹ پر بھی اور باقی انسانوں پر بھی یکساں طور پر صادق آتا ہے۔ میں نے جس مشترکہ ذہنی اور جسمانی کاوش کا ذکر کیا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی بھی ان ہدایات پر مستقل مزاجی سے عمل کرے گا ضرور خوشحال ہو جائے گا۔ زندگی کے آگے بڑھنے کا قانون ایسا ہی مستحکم ہے جیسا کہ قانون کشش ثقل اور خوشحالی کی سائنس بھی بالکل ایک یقینی سائنس ہے۔ اس کا اطلاق ایک روزانہ اجرت کی بنیاد پر کام کرنے والے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کسی بھی دوسرے فرد پر۔ ابھی یہ نہ سوچیں کیونکہ آپ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں ترقی کرنے کا موقع ہے ہی نہیں تو آپ کا ترقی کرنا محال ہے۔ اپنی خواہش کو ایک واضح ذہنی تصویر میں ڈھال کر بھرپور عزم و یقین کے ساتھ آگے بڑھنے کا عمل شروع کریں۔ ہر روز اپنا روزمرہ کا پورا کام کریں، ہر ایک کام کو بہترین طریقے سے مکمل کریں اور کامیابی کی طاقت اور خوشحال ہونے کے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ تاہم ایسا محض اپنے آجر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ کریں اور نہ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کا کوئی افسر آپ کے اچھے کام سے خوش ہو کر آپ کو ترقی دے گا۔ امکان غالب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آجر کے خیال میں کوئی بھی اچھا کارکن جو پوری محنت اور لگن سے اچھا کام کر رہا ہو اسی کام کو کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے، نہ کہ اس سے بہتر درجے کے کسی اور کام کے لیے ترقی پانے کے لیے خود کو اپنے موجودہ کام سے زیادہ کا اہل بنانے کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ترقی کرنے کے لیے خود کو برتر اہلیت کا حامل بنانے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں ترقی کرنے کا ایک واضح تصور ہو۔ آپ کو یہ اعتماد ہو کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بن سکتے ہیں اور پھر ویسا بننے کا عزم بھی موجود ہو۔ خود کو اپنی موجودہ حیثیت سے زیادہ کا اہل اس غرض سے نہ ثابت کریں کہ اس سے آپ کا آجر خوش ہوگا، بلکہ ایسا اس نیت سے کریں کہ آپ خود کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ زندگی کو آگے بڑھانے کا عزم اور مقصد اوقات کار کے دوران بھی اپنے سامنے رکھیں، ان اوقات کار سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ آپ کا عزم و یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ آپ کے فورمین یا ساتھی کارکنوں میں سے جو بھی آپ سے ملے آپ کے عزم و یقین کی توانائی کو خود محسوس کرے اور اس کے اندر بھی آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور اگر آپ کی موجودہ ملازمت میں ترقی کی گنجائش نہیں ہوگی تو آپ کو جلد ہی کسی اور جگہ پر موقع مل جائے گا۔ ایک اصل طاقت موجود ہے جو ترقی کے خواہش مند اور ترقی کے قوانین کی پابندی کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں رہنے دیتی۔ اگر آپ درست طریقے پر عمل کریں تو خدا آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ کے موجودہ حالات یا صنعت و حرفت کے احوال میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی جو آپ کو ترقی سے محروم رکھے۔ اگر آپ کسی اسٹیل مل میں کام کرتے ہوئے امیر نہیں ہو سکتے تو آپ ایک زرعی فارم کے مالک بن کر ایسا ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ درست راہ پر گامزن ہو جائیں تو آپ سرمایہ داروں کے چنگل سے نکل سکتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر چند ہزار کارکن اس راہ پر گامزن ہو جائیں تو سرمایہ داری کی فیکٹریاں جلد ہی برے حالات کا شکار ہو جائیں گی۔ وہ یا تو کارکنوں کو بہتر سہولیات فراہم کریں گی یا بند ہونے پر مجبور ہو جائیں گی۔ کوئی بھی فرد کسی فیکٹری میں کام کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ فیکٹری مالکان مزدوروں کو برے حالات میں اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب مزدوروں کی ایک بڑی تعداد یا تو اس بات سے بے خبر ہو کہ خوشحال ہونے کی سائنس موجود ہے یا وہ اپنی کاہلی کی وجہ سے اس
اس پر عمل نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کتاب میں دیے گئے طریقے کے مطابق سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کا عزم و یقین آپ کو جلد ہی نئے مواقع پہچاننے اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی راہ پر گامزن کر دے گا۔ ایسے مواقع کثرت سے پیدا ہوں گے کیونکہ وہ خدا جسے سب پر دسترس حاصل ہے اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لیے مواقع پیدا کرے گا۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ جس قسم کا موقع چاہتے ہیں وہ ایک دم ہی آپ کو مل جائے۔ جب بھی ایسا موقع ملے جو آپ کے موجودہ حالات سے بہتر ہو اور آپ اس میں کشش محسوس کرتے ہوں تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مزید بہتری کی طرف پہلا قدم ہوگا اس کائنات میں ہر اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہو۔ ترقی کے مواقع ناپید ہو جانا ایک ناممکن بات ہے۔ یہ کائنات کا دستور ہے کہ فروغ زندگی چاہنے والے ہر فرد کے لیے تمام قوتیں سرگرم عمل ہو جاتی ہیں، لہذا جو کوئی بھی درست طریقے پر عمل کرے گا ضرور خوشحال ہو جائے گا۔ ہر دہاڑی دار کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا بغور مطالعہ کرے اور اس میں بتائے گئے طریقوں پر پورے اعتماد سے عمل کرے۔ یہ کتاب ناکام نہیں ہوگی۔ 16واں باب، کچھ تنبیہات اور اختتامی گزارشات۔ کئی لوگ میری اس بات کا مذاق اڑائیں گے کہ خوشحالی کی سائنس واقعی موجود ہے۔ وہ کہیں گے کہ دولت کی رسد محدود ہے اور وہ اصرار کریں گے کہ لوگوں کو باصلاحیت بنانے کے لیے حکومتی اور سماجی اداروں کو تبدیل کرنا ضروری ہے، مگر یہ سب درست نہیں۔ یہ درست ہے کہ موجودہ حکومتوں میں لوگوں کی اکثریت غریب ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے اور درست راہ عمل نہیں اپناتے۔ اگر لوگ اس کتاب کی تجاویز کے مطابق آگے بڑھنا شروع کر دیں تو حکومتیں اور صنعتی ادارے انہیں روک نہیں سکتے۔ تمام نظاموں کو ترقی کی تحریک کے لیے راستہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر لوگوں کے اذہان ترقی کے خواہاں ہوں، انہیں یقین ہو کہ وہ بھی خوشحال ہو سکتے ہیں اور وہ امیر بننے کے عزم و یقین کے ساتھ آگے بڑھیں تو کوئی طاقت انہیں غریب نہیں رکھ سکتی۔ افراد ترقی کی راہ پر کسی بھی وقت کسی بھی دور حکومت میں گامزن ہو سکتے ہیں اور خود کو امیر بنا سکتے ہیں۔ جب لوگوں کی ایک معقول تعداد کسی بھی دور حکومت میں ایسا کرے گی تو وہ نظام حکومت میں بھی ایسی تبدیلیاں لا سکے گی جس سے مزید لوگوں کے لیے یہ راہ ہموار ہو سکے۔ جتنا زیادہ لوگ مقابلہ بازی کے ذریعے امیر ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے یہ اتنا ہی برا ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگ تعمیری طریقے سے امیر ہوں، دوسروں لوگوں کے لیے یہ اتنا ہی مفید ہوتا ہے۔ عوام کے لیے معاشی خوشحالی کا حصول اسی طرح ممکن ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں اس کتاب کے سائنسی طریقوں پر عمل کریں اور امیر ہو جائیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنیں اور ان میں سے بہترین زندگی کے حصول کا جذبہ پیدا کریں، ان میں یقین پیدا کریں کہ ایسا ممکن ہے اور ان میں یہ عزم ابھاریں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ سرمایہ داری کا نظام آپ کو خوشحالی سے نہیں روک سکتے۔ جب آپ تعمیریت کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ان سب رکاوٹوں سے بلند ہو جاتے ہیں اور کسی ملک کے شہری بن جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کو اپنی سوچ تخلیقی میدان میں مرکوز رکھنی ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا کہ وسائل کی دستیابی محدود ہے۔ آپ نے مقابلہ بازی کے لیے بھی کوئی اخلاقی جواز پیدا نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو سوچوں کی پرانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ مقابلہ بازی کی سوچ اپناتے ہیں تو قدرت آپ سے تعاون کرنا بند کر دیتی ہے۔ مستقبل میں درپیش ہونے والے متوقع خطرات سے عہدہ برا ہونے کی منصوبہ بندی میں بالکل بھی وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں، اگر آج کے کام سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اس پر ضرور غور کریں۔ آپ نے اصل فکر آج کے کام کو بہترین طور پر مکمل کرنے کی کرنی ہے، کل پیش آ سکنے والے حالات کی نہیں۔ کل کے حالات پر کل توجہ دیں۔ خود کو اس سوال سے پریشان نہ کریں کہ کل کلاں اگر آپ کے کاروبار کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو گئیں تو آپ کیا کریں گے۔ اگر کسی متوقع رکاوٹ کے حوالے سے آج کوئی عملی اقدام ضروری ہے تو اس سے پہلو تہی نہ کریں۔ اگر آپ اپنی طے شدہ مخصوص راہ پر چلتے رہیں گے تو دور سے بڑی دکھائی دیتی رکاوٹ پاس آنے پر غائب ہو جائے گی۔
اگر رکاوٹ غائب نہیں ہوگی تو آپ کے لیے اسے عبور کرنے کا راستہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ سائنسی طریقے پر سختی سے کاربند رہنے والے انسان کو کسی بھی قسم کے حالات خوشحالی کے حصول سے باز نہیں رکھ سکتے۔ جیسے 2 کو 2 سے ضرب دینے پر حاصل ضرب ہمیشہ 4 ہوتا ہے، اسی طرح سے خوشحالی کے قانون پہ عمل کرنے والے کے لیے بھی نتیجہ ہمیشہ خوشحالی ہوتا ہے۔ ممکنہ تباہیوں، رکاوٹوں، خوف و ہراس یا غیر موزوں حالات کے بارے میں پریشان ہو کر نہ سوچیں۔ ایسی کوئی صورتحال جب پیش آئے گی تب اس سے نمٹنے کا کافی وقت بھی مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر مشکل کے اندر ہی اسے آسان بنانے کا طریقہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اپنی گفتگو پر نظر رکھیں، اپنے یا اپنے معاملات کے بارے میں کبھی مایوسانہ انداز میں کوئی بات نہ کریں، ناکامی کے امکان کو کبھی تسلیم نہ کریں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کریں جو ناکامی کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ کبھی یہ بات نہ کریں کہ بڑا مشکل وقت ہے یا کاروبار کی صورتحال غیر یقینی ہے۔ مشکل وقت اور غیر یقینی کاروباری حالات مقابلہ بازی میں مبتلا افراد کو پیش آتے ہیں۔ آپ کو ایسے حالات پیش نہیں آ سکتے کیونکہ آپ خوف سے آزاد ہیں۔ آپ اپنے حالات کو خود قابو کر سکتے ہیں۔ جب دوسروں کے لیے وقت اور کاروباری حالات مشکل ہوں، آپ تب بھی بہترین مواقع دریافت کر سکتے ہیں۔ اپنی سوچ کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ دنیا کو ایک وجود میں آتی اور ترقی کرتی ہوئی شکل میں دیکھ سکیں۔ ہر خرابی کو ایک ایسی چیز سمجھیں جو ابھی غیر ترقی یافتہ ہے۔ ہمیشہ ترقی کی بات کریں کہ ایسا نہ کرنے کا مطلب اپنے یقین کا انکار ہے، اور ایسا کرنے سے یقین ضائع ہو جاتا ہے۔ کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی توقع بر وقت پوری نہ ہو اور آپ اسے اپنی ناکامی سمجھنے لگیں۔ اگر آپ یقین پر ڈٹے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک خیالی ناکامی تھی۔ مخصوص راہ پر گامزن رہیں۔ اگر آپ کو متوقع چیز نہیں ملے گی تو اس کے عوض کوئی بہت بہتر چیز مل جائے گی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ بظاہر نظر آنے والی ناکامی در حقیقت ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس سائنس کے ایک طالب علم نے ایک ایسا کاروباری معاملہ کرنے کا ذہن بنایا جو اسے اس وقت بہت فائدہ مند لگ رہا تھا۔ اس نے چند ہفتے اس پر کام کیا، مگر نتیجہ ناقابل توجیہ ناکامی کی صورت میں سامنے آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی خفیہ طاقت نے اس کے خلاف کام کیا ہے، مگر اس نے مایوس ہونے کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور اس نے اپنا دل شکر سے لبریز رکھا۔ چند ہفتوں کے اندر اسے اتنا شاندار موقع مل گیا جس کے سامنے اس کی اصل خواہش بچگانہ لگتی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم رکھنے والے خدا نے اسے اس کی اصل خواہش سے اس لیے روکا تھا تاکہ وہ اس بڑے فائدے سے محروم نہ ہو۔ ہر ظاہری ناکامی آپ کے لیے بھی اسی طرح کام کرے گی اگر آپ اپنا یقین برقرار رکھیں، اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں، شکر گزاری کا رویہ اپنائیں، اپنے روزگار کا کام روز کریں اور ہر کام کامیاب طریقے سے کریں۔ اس راہ پر چلنے والا جب ناکام ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی کم تر چیز مانگی تھی۔ اسے مانگی گئی چیز سے بہتر شے ملنے والی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ اس لیے ناکام نہیں ہوں گے کہ آپ میں مطلوبہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اگر آپ نے میرے تجویز کردہ طریقے پر عمل کیا تو آپ وہ تمام چیزیں حاصل کر لیں گے جو آپ کو اپنا منتخب کام کرنے کے لیے چاہیے۔ صلاحیتوں کی نشو و نما اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، مگر یقیناً یہ عمل بھی اتنا ہی سادہ ہے جتنی کہ خوشحالی کی سائنس۔ اس تذبذب اور خوف میں مبتلا نہ ہوں کہ وقت آنے پر آپ مطلوبہ قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے۔ اپنا سفر جاری رکھیں، ضرورت پڑنے پر آپ کو درکار صلاحیت بھی مل جائے گی۔ یہ قابلیت آپ کو اس ہستی کی طرف سے ملے گی جس نے سب قابل لوگوں کو اس قابل بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نہایت شاندار کارکردگیاں دکھائیں۔ آپ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی حکمت اسی علیم و خبیر ہستی کی طرف سے حاصل ہوگی۔ اپنا سفر یقین محکم کے ساتھ جاری رکھیں۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اسے اس وقت تک اپنا مستقل ساتھی بنائے رکھیں جب تک آپ اس میں پیش کیے گئے خیالات میں کامل مہارت حاصل نہ کر لیں۔
یقین کو مستحکم کرنے کے عمل کے دوران آپ کو چاہیے کہ سیر و تفریح کو ترک کر دیں اور ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں جہاں اس کتاب سے متضاد ماحول یا باتیں بیان کی جاتی ہوں۔ مایوسی اور فکری انتشار پیدا کرنے والی کتابیں اور رسالے نہ پڑھیں اور اس کتاب کے بارے میں کسی سے بحث بھی نہ کریں۔ دباچے میں مذکور مصنفین کے علاوہ اور کو بھی نہ پڑھیں۔ اپنے زیادہ تر فارغ وقت اپنی بصیرت کو پروان چڑھانے، دل میں شکر گزاری پیدا کرنے اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے میں گزاریں۔ خوشحالی کی سائنس کے بارے میں آپ جو جاننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کی تمام ضروری باتوں کا خلاصہ اگلے باب میں دیا جا رہا ہے۔ 17واں باب، خوشحالی کی سائنس کا خلاصہ۔ گویا یہ کتاب کا آخری چیپٹر ہے جس میں مصنف نے 2 صفحات میں کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنیادیں بیان کر دی جائیں جس کی بنیاد پہ خوشحالی کی سائنس جو ہے وہ موجود ہے۔ تمام اشیاء ایک سوچ رکھنے والی توانائی سے بنی ہے جو اپنی اصل حالت میں کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس توانائی پر سوچ کے اثر سے سوچی گئی شے وجود میں آ جاتی ہے۔ انسان اپنے تصور میں چیزیں بنا سکتا ہے اور ان چیزوں کی تصویروں پر مبنی سوچ کو کائناتی توانائی تک پہنچا کر ان چیزوں کے وجود پذیری میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقابلہ بازی چھوڑ کر تخلیقی ذہنیت اپنائے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی سوچ کائناتی توانائی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ کائناتی توانائی سے خود کو مکمل ہم آہنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاصل شدہ نعمتوں کے لیے انتہائی خلوص اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بنا جائے۔ شکر گزاری انسانی ذہن کو کائناتی توانائی کی ذہانت سے جوڑ دیتی ہے اور تب انسانی سوچ اس توانائی تک منتقل ہونے لگتی ہے۔ انسانی تخلیقی میدان میں اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب اس کا ذہنی رابطہ کائناتی توانائی سے برقرار رہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کی دل کی گہرائیوں سے شکر مسلسل نکلتا رہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطلوبہ اشیاء کی ایک صاف اور واضح ذہنی تصویر قائم رکھے اور ساتھ ہی خدا کا انتہائی شکر گزار ہو کہ اس کی خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ جو شخص بھی دولت مند بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دولت مندی کی ایک صاف مفصل ذہنی تصویر بنائے اور یقین کرے کہ اس کی خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ دل کی گہرائی سے شکر ادا کرے۔ یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس تصور کو بار بار ذہن میں لایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ پختہ یقین بھی رکھا جائے اور بھرپور شکر بھی ادا کیا جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کی سوچ کائناتی توانائی کو منتقل ہوتی ہے اور تمام تخلیقی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ کائنات کی تخلیقی توانائی قدرتی ارتقاء کے لیے طے شدہ ضابطوں کے تحت ہی کام کرتی ہے اور موجودہ صنعتی اور سماجی ڈھانچوں کو بھی ملحوظ رکھتی ہے۔ جو انسان ان ہدایات پر عمل کرے اور شک میں گرفتار نہ ہو، اسے اپنے ذہنی تصور کے مطابق اشیاء ضرور مل جاتی ہیں، تاہم ایسا مروجہ تجارتی و کاروباری قواعد کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ آپ کی مطلوبہ اشیاء آپ تک پہنچنے کی مدت کے دوران آپ نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ انہیں وصول کر سکیں۔ آپ نے خود کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے زیادہ کا اہل ثابت کرنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ اپنی ذہنی تصویر کی حقیقت میں بدلنے کے ذریعے امیر ہوں گے۔ آپ نے اپنا روز کا کام روز ختم کرنا ہے اور ہر کام کو بہترین طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے ہر ایک سے ایسا معاملہ کرنا ہے کہ آپ کی جانے والی شے کی قدر زر کے بدلے وہ چیز دیں جس کی قدر استعمال زیادہ ہو، تاکہ ہر مبادلہ فروغ زندگی کا باعث بنے۔ آپ نے ترقی کی سوچ اتنی شدت سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ آپ سے ملنے والی ہر شخص پر اثر انداز ہو۔ جو کوئی بھی مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرے گا یقیناً امیر ہو جائے گا۔ حاصل ہونے والی خوشحالی اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی واضح کسی کی ذہنی تصویر ہوگی، جتنا مستحکم حصول مقصد کا یقین ہوگا اور جتنی زیادہ شکر گزاری کی گئی ہوگی۔ یہاں پر کتاب مکمل ہوئی۔